تحریک انصاف عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے، اور وہ ریلیف یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس ڈسچارج کر دیا گیا ہے، یعنی اب مقدمہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی مختصر سماعت کی 3 اکتوبر کی آج کی تاریخ سماعت کے لیے مقرر تھی۔ عمران خان نے ایک بیان حلفی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروایا تھا، اور اس بیان حلفی میں غیر مشروط معافی کے تو الفاظ نہیں تھے، لیکن یہ کہا تھا کہ وہ سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ سے جو ہے وہ معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران خان باقاعدہ سیشن کورٹ میں گئے، زیبا چودھری صاحبہ کورٹ میں موجود نہیں تھی، اور لیکن انہوں نے عدالتی عملے کو بتایا کہ بتائیے گا عمران خان آیا تھا، زیبا چودھری صاحبہ کو بتائیے گا کہ عمران خان آیا تھا اور آپ سے معافی یا معذرت کرنا چاہ رہا تھا، یہ لفظ الفاظ استعمال کیے۔ کورٹ کے اندر کیا ہوا عدالتی کارروائی کے حوالے سے ہمارے کورٹ رپورٹر ذیشان سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم تفصیلات لیتے ہیں۔ ذیشان سید، بہت شکریہ، بتائیں آج عدالتی کارروائی کے دوران کیا ہوا؟ شکریہ جان زیبا بھائی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو 3 تاریخ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لارجر بینچ نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کو کہا تھا کہ آپ بیانی حلفی جمع کرائے، کیونکہ گزشتہ سماعت پہ 22 ستمبر کو عمران خان جب پیش ہوئے تو روسٹرم پہ خود آ کے انہوں نے کہا کہ میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ غیر ارادی طور پہ تھا اور میری منہ سے نکلے الفاظ تھے۔ میں لوور جوڈیشری بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، اور یہاں پہ بھی میں معافی مانگتا ہوں اگر عدالت سمجھتی ہے کہ میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کیا۔ اس کے بعد تحریری فیصلہ میں عدالت نے یہ کہا کہ لکھا کہ ہاں ہم مطمئن ہیں عمران خان کی اس اسٹیٹمنٹ سے۔ پھر کچھ دن پہلے جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی دفعہ 144 کے مقدمات میں ضمانت کے لیے لوور کورٹس گئے تھے، اور وہاں پہ اپنی ضمانت کے بعد وہ ڈائریکٹ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری ہے اس کی عدالت گئے، اور وہاں پہ چونکہ وہ نہیں تھی لیکن عدالتی عملے سے انہوں نے کہا کہ زیبا چودھری صاحبہ کو بتا دیں کہ عمران خان آیا تھا معذرت کرنے۔ اب آج جیسے سماعت شروع ہونے سے پہلے بھی ہم کورٹ میں بیٹھے تھے، عمران خان آئے تو ہم نے ان سے تھوڑی غیر رسمی گفتگو کی، گپ شپ کی۔ صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا نہیں اور سچ بول نہیں سکتا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تو عمران خان نے کہا کہ جب کہیں پہ نیگوشیشن چل رہی ہوتی ہے تو عقل مندی ہے کہ پھر ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دیا جائے۔ تو اس پہ میں نے پھر سوال کیا کہ خان صاحب یہ بتائے کہ کیا اگر آپ کی آج کل مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واپس مذاکرات کر رہے یا کوئی رابطے آپ کے ہو رہے؟ تو انہوں نے میری اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر جو ہے کسی دوست اور صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ جو اپوزیشن ہے یا حکومت کی جو سیاسی جماعتیں ان سے مذاکرات کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کروں گا، کیونکہ ان کا ٹریک ہے مذاکرات سیاسی لوگوں سے ہوتے، چوروں سے نہیں ہوتی۔ حکومت کے اوپر اس نے ایک تنقید کی کہ چوروں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد سماعت شروع ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیر اور جسٹس بابر ستار، یہ 5 ججز جو ہے یہ بیٹھ گئے۔ حامد خان آئے اور انہوں نے عدالت کو کہا کہ ہم نے ایک عدالتی حکم پہ بیانی حلفی جو ہے وہ جمع کرا چکے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ ہم اس پر ہی جا رہے ہیں، آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ تو حامد خان کی جانب سے کہا گیا کہ بیانی حلفی عدالت کے حکم پہ ہم نے جمع کرایا، اور ہم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس پہ ہم نے شرمندگی کا اظہار بھی کیا ہے، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس آئے کہ عمران خان کی جانب سے لوور جوڈیشری زیبا چودھری کی عدالت جانا اور یہاں پہ جو ہے وہ روسٹرم پہ گزشتہ سماعت پہ معافی مانگنا، یہ چیزیں جو ہے تسلی بخش ہے۔ اس کنڈکٹ کو جو ہے وہ ہم ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہ کی جائے، لیکن کبھی کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب عمران خان کا جو کنڈکٹ ہے کہ وہاں پہ جانا، پھر یہاں پہ بھی بیانی حلفی جمع کروانا اور 2 دفعہ اسٹیٹمنٹ دینا، پھر روسٹرم پہ خود آ کے وہاں پہ ایک بیان دینا، تو عدالت نے ان سب چیزوں کو تسلی بخش قرار دیا۔ اسپیشلی جو عمران خان کا اس دن جس نے بھی اس کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کی عدالت میں جائے، وہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ثابت ہو گیا عمران خان کے اس معافی میں۔ چیف جسٹس نے آج خود اس کا ذکر کیا کہ عمران خان کا
جوڈیشری جانا، زیبا چودھری کی عدالت میں پیش ہونا، وہاں پہ معافی مانگنا، یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. تو اب وہ پلس پوائنٹ ان کے لیے اچھا ثابت ہوا. عمران خان کے خلاف جو ہے انہوں نے توہین عدالت کا جو شوکاز نوٹس تھا وہ سسپینڈ کر دیا، وہ خارج کر دیا وہ کیس. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اس میں پیش ہوئے کیونکہ اٹارنی جنرل آج پیش نہیں ہوئے، تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے، جس پر انہوں نے جو عمران خان کی بیانی حلفی ہے اس کے اوپر پہلے فرصت میں ہی اعتراض کر لیا کہ پریسیڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ غیر مشروط معافی مانگی جاتی ہے، اور عمران خان نے اپنی بیانی حلفی میں غیر مشروط معافی ابھی بھی نہیں مانگی، جس پر عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس آئے کہ ہم ان کے جو کنڈکٹ ہے اس سے مطمئن ہیں، یعنی وہ بیانی حلفی سے بھی مطمئن ہیں، وہاں پہ جو خاتون جج صاحبہ کے پاس جانے سے بھی ہم مطمئن ہیں، گزشتہ سماعت پہ روسٹم پہ جو آرگومنٹس عمران خان کی جانب سے جو معافی مانگی گئی تھی، جو بیان دیا گیا تھا، جو سٹیٹمنٹ تھی، اس سے بھی ہم مطمئن ہیں. اب جو اس ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ کچھ دستاویزات جو ہے وہ بھی جمع کرنا چاہیں گے، لیکن دانیال عزیز اور طلال چودھری، نہال ہاشمی کے کیسز کا حوالہ بھی دیا گیا، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا اور یہ ریمارکس دی کہ کیا آپ ان فیصلوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے ہاں میں جواب آیا. پھر جب انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دستاویزات جمع کرانے ہیں، اس پہ عدالت نے پوچھا کہ آپ کتنے دن میں جواب جو ہے دستاویزات جمع کر سکتے ہیں. اس پر بھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے کوئی 4 دن کا جو ہے وہ ٹائم دے، لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ 4 نہیں، کل تک آپ دستاویزات جمع کریں. اور دستاویزات کے جمع ہوتے ہی چیف جسٹس نے بھی کہا کہ آپ کل تک دستاویزات جمع تو ہم اس کو ڈیٹیل ججمنٹ میں شامل کریں گے، لیکن آپ دستاویزات جمع کریں، لیکن ہم عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جو کنڈکٹ ہے، اس سے مطمئن ہے. اب اگر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کوئی دستاویزات جمع بھی کرتے ہیں تو اس میں اس ڈیٹیل ججمنٹ میں شامل تو کر سکتے ہیں، لیکن جو مین کیس ہے، جو توہین عدالت کا کیس جو نوٹس یا شکاز نوٹس جاری ہوا تھا، وہ انہوں نے خارج کر دیا، کیس انہوں نے واپس لے لی. توہین عدالت عمران خان کے خلاف یہ ایک جو سخت فیصلہ آ سکتا تھا یا اس سے ان کو خطرہ تھا، وہ خطرہ جو ہے وہ نہلی کی تلوار یا 2023 کے الیکشن سے آؤٹ ہونے کا جو اس کے اوپر خطرہ تھا، وہ سارے خطرات کے جو بادل تھے وہ اب جو ہے اس کے سر پہ منڈلانے کی بجائے وہ نمٹ گئے. تو عمران خان کو ان کی سیاسی کیریئر کے لیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہی اور زبردست ریلیف تھا، اور ان کی جو پلس پوائنٹ آج ثابت ہوئے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے ظاہر ہونا، وہاں پہ جانا اور وہاں پہ وہ اپنا اپولوجائز کرنا، وہ ایک پلس پوائنٹ اس پورے کیس میں ثابت ہو گیا. بہت شکریہ ذیشان سید. آپ نے گفتگو سنی. ذیشان سید ہمارے کورٹ رپورٹر جو کورٹ روم میں موجود تھے. عمران خان کو 2 دنوں میں 2 بڑے ریلیف ملے ہیں. کل اتوار چھٹی کا دن تھا، عمران خان کی راداری ضمانت منظور ہوئی پولیس کو دھمکائے جانے کے معاملے کے اوپر، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کا کیس ہے وہ ختم کر دیا ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. توہین عدالت کا جو نوٹس تھا وہ ڈسچارج ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. کچھ اہم پوائنٹس پہ بات کر لیتے ہیں. جیسے ذیشان سید نے کہا کہ عمران خان سے جب غیر رسمی گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی. جب ایک سوال پوچھا گیا عمران خان سے کہ آپ نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے یہ کہا کہ میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں اور سچ بول نہیں سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس پہ عمران خان نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جب آپ کے مذاکرات چل رہے ہوں تو پھر آپ کو عمومی طور کے اوپر اس طرح کی گفتگو سے پرہیز یا گریز کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کے اب بھی بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں. اور دوسری اہم بات، حکومتی وکیل عامر رحمان کی جانب سے یہ کہنا کہ وہ نہال ہاشمی اور طلال چودھری اور دانیال عزیز کے کیسز کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو توہین عدالت کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو کوئی اچھے عدالتی فیصلے ان کو نہیں سمجھا جاتا، وہ بری عدالتی نظائر کی فہرست میں وہ شمار ہوتے ہیں. نہال ہاشمی کیس میں بھی اب تک کرٹیسزم ہو رہا ہے جوڈیشری کے اوپر، طلال چودھری اور دانیال عزیز میں بھی، لیکن ایک سوال اپنی جگہ کے اوپر یہ موجود ہے کہ غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی اور
ख़ास طور کے اوپر جیسے ذیشان سید نے یہ کہا کہ عمران خان کو جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ملا وہ پلس پوائنٹ یہ تھا کہ عمران خان سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کی کورٹ کے اب تو سوال یہ ہے کہ یہ زیبا چودھری صاحبہ کی کورٹ میں جا کر وہاں پہ معافی مانگنے کا جو مشورہ ہے یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو یہ مشورہ ہماری اسی جوڈیشری ہمارے اسی 5 ممبر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے دیا تھا، جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ وہاں سے ہو کے آئیں، تو وہاں سے مراد سیشن کورٹ سے، یعنی آپ پہلے وہاں پہ معافی مانگ کے اگر آئیں تو ہم اس کیس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال عدالتی فیصلے جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف بھی دیتے ہیں، اس سے ایک فریق مطمئن ہوتا ہے، ایک فریق ناراض ہوتا ہے، لیکن کیا ایک عدالتی فیصلہ ماضی کے عدالتی فیصلوں کو سامنے رکھ کر دیا گیا؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ خاص طور کے اوپر اس کیس میں جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو ریلیف دیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو لچک کا مظاہرہ کیا، غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی۔ خاص طور کے اوپر جب گزشتہ سماعت میں 22 سپتمبر کو حامد خان نے کورٹ کے باہر آ کے کہا کہ ہم نے معافی نہیں مانگی، ہم نے تو صرف معذرت کی ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو ایک بڑا ریلیف دیا ہے۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان کے خلاف جو شوکاز نوٹس تھا کنٹمپٹ آف کورٹ کا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان جو سیشن جج زیبا چودھری کی عدالت میں گئے اور وہاں پہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے عدالتی عملے کے سامنے کہ زیبا چودھری صاحبہ کو بتائیے گا کہ عمران خان آیا تھا اور آپ سے معذرت کرنا چاہتا تھا، وہ کنڈکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اچھی روایت ہے، اور پلس جو بیانی حلفی جمع کروایا گیا۔ تو اس حوالے سے جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے اوپر بات کریں گے۔ ویسے بھی عدالتی فیصلے پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، عوام کی ملکیت ہوتے ہیں، ان کے اوپر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، کمنٹس بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اس پہ رائے کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔